مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا صدق اللہ العظیم۔ اور جب تم کوئی چیز ناپ تول کر کیل کر کے بیچو تو اس کو پورا وزن کر کے دو اور سیدھی ترازو سے وزن کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اور تم اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم کو کچھ علم نہیں ہے۔ بے شک کان، آنکھ اور دل یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور تو زمین پر اکڑ کر نہ چل تکبر کی وجہ سے، بے شک تو اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دے، اور تو اتنی بلندیوں کو نہیں پہنچتا کہ تیری بلندی پہاڑوں کو پہنچ جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم نے ذکر کی وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 35 اور 36 37 38 آیت ہے، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کا 13واں اصول ذکر کیا ہے۔ اوپر سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ ابھی تک 12 اصول ذکر کر دیے گئے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13واں اصول ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ان اصولوں پر چل کر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے گا تو وہ گویا کہ اسلامی معاشرے میں ڈھل جاوے گا اور اپنے آپ کو اسلامی معاشرے اور سانچے میں ڈھالنے والا ثابت ہوگا۔ لہذا 13واں اصول یہاں پر ذکر کیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم کوئی چیز کیل کر کے بیچو تو پورا دو، اور وزن کر کے بیچو بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے وزن کرو، یعنی اچھی طرح سے وزن کر کے دو۔ یہ شریعت کا بہت بنیادی مقصد ہے کہ شریعت نے ہمیشہ ہر جگہ اور ہر موڑ پر اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو بہت بہتری کی طرف بلایا ہے، اچھائی کی طرف بلایا ہے۔ بسا اوقات آدمی ان چیزوں میں خیر محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کو ایسا لگے کہ اس میں خیر نہیں ہے، لیکن تم اگر ہمارا حکم مان کر کرو گے تو ہم اس میں ضرور خیر ڈال دیں گے، اور اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ لہذا یہاں پر 2 چیزیں ذکر کی، ایک تو یہ کہ جب مسلمان کوئی چیز کیل کر کے بیچنا یعنی ناپ تول کر بیچنا، جیسے پہلے جو ہے وہ تیل جو ہے وہ وزن کر کے نہیں بیچا جاتا تھا، کہا کہ جو ہے وہ کھیل کر کے بیچا جاتا ہے کہ 500 کی پلی ہے اسی میں ڈالا جائے گا،
سے دودھ بھی جو ہے وہ کیل کر کے دیا جاتا تھا. تو لہذا یہ کیل کرنا اسی کو کہا جاتا ہے کہ پہلے اناج بھی جو ہے اسی طرح کیل کر کے دیا جاتا تھا. اور بعض جگہوں پر تو بعض برتن ہوتے تھے جو ایسی چیزوں کو بیچنے والے ہوتے تھے، ان کی دکانوں پر خاص طور پر برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے. وہ 1 پلی 2 پلی یا 1 پیالہ 2 پیالہ اس طرح وزن کر کے دیتے تھے، وہی معیار ہوتا تھا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کوئی چیز کیل کر کے دو یعنی ناپ تول کر دو تو اس کو پورا پورا دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب وزن کر کے دو تو سیدھی ترازو سے وزن کرو یعنی اچھی طرح سے تولو. دونوں چیزوں کو یہاں پر اس وجہ سے ذکر کر دیا کہ بعض چیزیں کیل کر کے بیچی جاتی ہے اور بعض چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی ہے. تو لہذا ان دونوں چیزوں کو بیچنے میں ایمان والا مسلمان اچھی طرح سے ناپ تول کر بیچے، کیل کرنے میں کمی نہ رکھے، وزن کرنے میں کمی نہ رکھے. یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی کلچر ہے. اسی وجہ سے ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر کسی چیز کے اندر کمی کر کے بیچ دو گے یا وزن برابر جو ہے وہ کر کے نہ بیچو گے تو اس کی وجہ سے کہا کہ تمہارا مال تو بک جائے گا، تمہاری گاہکی تو ہو جائے گی، لیکن وہ برکت کہاں سے لاؤ گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے اٹھا لی. اللہ نے وہ برکت اس میں سے اٹھا لی ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے. لہذا اللہ رب العزت نے یہاں پر بنیادی طور پر اس بات کو ذکر کیا اور خاص طور پر بعض قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا اور ان کی ہلاکت کی وجہ قرآن میں، احادیث میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ میں یہی بتلائی ہے کہ وہ ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا، عذاب میں ڈال دیا. اور جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کو جا کر سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو، یعنی پورا پورا ناپ کر دو، پورا پورا تول کر دو، تو وہ یوں کہتے تھے اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں، اور اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے تصرف نہ کر سکے، یعنی ہمارا مال ہے، ہم اس میں جیسا چاہے ایسا تصرف کر سکتے ہیں اور جیسا چاہے ایسا ناپ تول کر دے سکتے ہیں، تم ہمیں یہ سب باتیں نہ سکھاؤ نہ سمجھاؤ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مستقل سورت 30ویں پارے میں اسی کے متعلق نازل فرمائی. اصل میں یہود جو مدینہ کے باہر رہتے تھے، پہلے مدینہ ہی میں آباد تھے. سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور کھدیڑا، پھر سن 4 ہجری میں تھوڑا اور ان کو آگے نکالا، اور پھر جب 7ویں ہجری کے اندر خیبر فتح ہوا تو ان کو پورا مکمل طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال باہر کیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر تو عرب ہی سے ان کو نکال دیا گیا اور یہ اسرائیل میں جا کر آباد ہوئے. لہذا یہ مدینہ کے اطراف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آباد تھے، اور یہ لوگ بھی تاجر لوگ تھے، تجارت پیشہ تھے. اور ان کے بعد میں تو ہم نے تفسیر میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 100 سال پہلے مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اس نیت کے ساتھ آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی ہماری کتابوں کے مطابق اس جگہ مبعوث ہونے والا ہے، لہذا ہم یہاں پر آباد رہے تاکہ جب وہ آخری نبی آوے تو ہم نہیں تو کم از کم ہماری نسلوں کو وہ نبی مل جاوے اور وہ ان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو نجات دلانے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں دی، اس لیے کہ طلب نہیں تھی، سچائی نہیں تھی، امانت داری نہیں تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو لہذا جو قوم
100 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر کے مدینہ میں آ کر رہنے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے لوگوں کو بھی ہدایت سے محروم رکھ سکتے ہیں جب ان کے اندر طلب نہ ہو، سچائی نہ ہو، امانت داری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتماد نہیں تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ بنو اسماعیل میں نہیں، بنو اسحاق میں آئے۔ یہود حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اوپر تک یہ بنی اسرائیل کہے جاتے ہیں۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسی سے یہ نسل چلی ہے، تو لہذا ان کا یہ ماننا تھا کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں سے ہوگا اور ہمارے قوم اور ہماری برادری میں سے ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں کچھ اور طے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسحاق کے اندر نہیں، بنو اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یہ ان کے اندر حسد تھا کہ کیوں ہمارے جو آخری پیغمبر کی بعثت ہمارے خاندان میں نہیں ہوئی، بنو اسماعیل میں کیوں ہوئی؟ یہ حسد کی بنیاد پر وہ ایمان بھی نہیں لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے بنے۔ تو یہ لوگ مدینہ کے اطراف میں تجارت کرتے تھے، تاجر پیشہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل سورت نازل فرمائی اور کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اصل میں یہود کو خطاب کر کے اس وجہ سے کہا گیا تاکہ مسلمان اس سے متنبع ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر آتا ہے، انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی صحبت کا اثر پکڑ لیتا ہے، تو لہٰذا اللہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہود کے ساتھ رہ کر وہ بھی اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے لگے اور جو ہے وہ برابر وزن کر کے نہ دے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل طور پر اس کو ذکر کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے معاملے میں بڑے پکے تھے اور بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے اپنا جان مال سب لٹا دیا تو تجارت تو کیا چیز ہے، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل سورت نازل فرما کر ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے یوں فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے باب میں تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے باب میں تم سے پہلے جو ہے وہ بہت سی قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا المکیال والمیزان، ایک کیل کر کے بیچنا اور ایک وزن کر کے بیچنا، کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لہذا تم سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بیچنا ورنہ یہ تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ دیکھو تم لوگ صدقہ کثرت سے کرتے رہنا، صدقہ کثرت سے کرتے رہنا، اس لیے کہ کبھی کبھار تجارت کے اندر تمہاری زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، تم نہیں چاہتے ہو اس کے باوجود نکل جاتا ہے، کبھی تم جھوٹ بول دیتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارا مال جو ہے وہ مخلوط ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس لغزش کو، تمہاری اس بھول چوک کو معاف کر دے گا۔ لہذا یہاں پر اللہ رب العزت نے تاکیدی طور پر فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کوئی چیز کیل کر کے بیچو تو پورا پورا دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تول کر دو تو سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، ایسا نہ ہو کہ ڈنڈی مار دو یا کمی بیشی کے ساتھ دے دو، ہے نا۔ اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے راستے میں مدینہ منورہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ دیکھو حضور یہ جو گیہوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کہ یہ ڈھیر اوپر سے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اس میں سوکھے جو ہے وہ گیہوں نظر آتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ بیچنے والے نے اندر گیلے گیہوں رکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے پاس گئے اور ڈھیر کے اندر ایسے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر نکالا اور پھر بیچنے والے کو بلایا اور فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم اوپر جو ہے وہ اچھا مال رکھتے ہو، نیچے جو ہے وہ گندا اور گیلا مال رکھتے ہو، اس لیے کہ گیہوں جب جو ہے وہ گیلے ہو جاوے تو کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، اناج وغیرہ سب یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کہا
کہ تم اگر ایسا کرتے ہو من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے گے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری برادری اور ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے فلیس منا فلیس منا، جیسے ایک جگہ پر فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم ترحم صغیرنا، کہ جو ہمارے بڑوں کا اعجاز نہ کرے، ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں حضور نے فلیس منا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے دھڑک وہاں پر یوں ترجمہ کرو کہ فلیس منا، وہ مسلمان ہی نہیں، جو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ایسا کام کرے۔ لہذا ایمان والے کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں۔ بظاہر آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں عیب بیان کر دوں گا یا ناپ تول میں کمی کر کے دوں گا کہ میرا مال اتنا بچ جاوے گا، کہا کہ وہ بچے گا نہیں بلکہ برباد ہو جاوے گا، وہ خسارے میں چلا جاوے گا، نقصان میں چلا جاوے گا۔ اور جو مال سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ بیچا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے نا کہ جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دی ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو برکت اللہ نے اٹھا لی ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارا مال تو بک جاوے گا، تمہاری چیزیں تو بک جاوے گی، لیکن جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ لہذا بظاہر آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں ناپ تول میں کمی کر کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھوں گا، اس لیے وہی کاریگر آدمی دکان پر رکھتا ہے کہ جو بہت ہوشیار ہو، بہت چالاک ہو، ردی اور گھٹیا مال بھی بیچ سکتا ہو، تاکہ اچھا مال تو اور کوئی بیچ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو باقاعدہ رکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ناپ تول میں کیسی کمی کی جائے گی، کہ دودھ بھرنے کا پورا، لیکن جب برتن میں ڈالنے کا ہو تو ایسی جو ہے وہ حرکت کرنے کی کہ اس میں آپ کو بیچنے والے خریدنے والے کو ایسا لگے کہ پورا دودھ ڈال دیا گیا ہے، لیکن برتن میں تھوڑا سا دودھ رہ جائے اور جلدی سے اس کو اندر ڈال دینے کا اور دوسرا بھرنے کا، ایسے طریقے بھی بعض جگہوں پر سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں بے و شیرہ ہو رہی تھی، حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ناپ تول کو اچھی طرح سے کرو، اور اور تھوڑا زیادہ تول کر دو، تھوڑا زیادہ تول کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے برکت ڈالے گا۔ تو لہذا بعض لوگ زیادہ تول کر دیتے ہیں، جو ہے وہ اچھی طرح سے تول کر دیتے ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ چلے جائیے، وہاں اچھی طرح سے تول کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں برکت بھی رکھی ہے۔ وہاں کی 250 گرام چیز آپ کو یہاں کی 500 گرام کے برابر دکھائی دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے اور وہاں کی امانت داری بھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، ورنہ یہ خسارے کا سودا ہے۔ لہذا فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کسی چیز کو کیل کر کے دو تو پورا کیل کر کے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھی ترازو سے تولو، یعنی اس میں ڈنڈی نہ مارو، اس میں جو ہے وہ چالاکی نہ کرو، اس لیے کہ اب تو الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہے، آدمی جیسی چالاکی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پیٹرول پمپ پر جیسا آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا چاہے، سلجھانا چاہے، سلجھا سکتا ہے نا کہ بھئی دنیا ترقی کر گئی تو جو ہے وہ چالاکیوں کے اندر بھی ترقی آ گئی۔ پہلے لوگ آسانی سے پکڑے جاتے تھے، اب پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اور جو سچائی اللہ کے سامنے رکھے گا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چالاکی نہیں چلتی۔ آدمی دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اور دنیا والوں کو دھوکہ دے کر آگے بھی نکل سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے۔ جس طرح وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اسی طرح وہ قہار بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے سامنے کسی کی چالاکی چلتی نہیں ہے، وہ سب کچھ کو دیکھتا ہے اور سب کچھ کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ اپنی جو ہے وہ طلب کو اس کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں اتارتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ذالک خیر، کہ تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ دیکھو آخرت میں تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تم سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب وہاں میدان حشر میں اس کے بعد میں مطالبہ ہو گیا اور آدمی کو وہ دینا پڑ گیا تو وہ کہاں سے لائے گا؟ اس لیے کہ وہاں تو قیمتوں کے دام بدل چکے ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دانت یعنی درہم کا چھٹا حصہ اگر کسی کا دبایا ہے تو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ ایک دانی درہم کا چھٹا حصہ اگر کسی کا دبا لیا ہے یا کسی کا غصب کر لیا ہے یا کسی کا ہڑپ کر لیا ہے تو اس کے بدلے میں وہاں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ اور ایک مقبول نماز کی قیمت کیا ہوتی ہے آدمی کو میدان حشر میں پتہ چلے گا اور وہاں آدمی قیمتوں کو پہچانے گا۔ لہذا آدمی کو دنیا کے اندر معاملات کو درست رکھنے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں معمولی عمل پر بندے کی مغفرت کر دے۔ لہذا فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے کہ تم دنیا میں بھی انجام اس کا اچھا پاؤ گے کہ تم اپنے مال میں برکت دیکھو گے، اور آخرت میں بھی انجام اچھا پاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچائی کی بنیاد پر تمہاری مغفرت کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اسی تاجر کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تجارت کے جو اصول ہے اس پر اپنے آپ کو چلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معمولی لوگوں کے ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا فرماویں گے اور اللہ رب العزت اس کو اعزاز عطا فرماویں گے۔ لہذا فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 اصولوں کو ذکر کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے جو 15 اصول ذکر کیے تھے اس میں آخری 2 اصول یہاں پر ذکر کیے گئے، ایک 14واں اصول اور ایک 15واں اصول۔ 14واں اصول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے معاشرے اور سماج کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو اور اپنے کلچر کو گندا ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو ایک بات دھیان سے سن لو کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تم کو علم نہیں ہے اس کو سچ سمجھ کر اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ کسی چیز کے باب میں تمہیں علم نہیں ہے اور تم اس کے باب میں لوگوں کو بتاتے پھرو کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، فلاں آدمی یہ کام کرتا ہے، فلاں آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، فلاں آدمی اس جو ہے وہ غلط کام میں مبتلا ہے، ایسے کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جب تک کہ تم کو اس کا علم نہ ہو۔ اور علم ہو جانے کے بعد بھی حضرات علماء مفسرین تو یوں نقل کرتے ہیں کہ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ تو دنیا کے اندر ایسا ہو جا گویا کہ تو دیکھنے کے بعد یوں کہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، تو سننے کے بعد ایسا بن جاوے جیسا تو نے سنا ہی نہیں، تو ہی تیری زندگی کے اندر بھلائی اور خیر وجود میں آئے گی۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 14واں اصول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تو جانتا نہیں ہے، جس کے بارے میں تیری معلومات نہیں ہے، بس تو نے سنا ہے اور سنی ہوئی بات تو لوگوں میں چلاتا پھرتا ہے، تو کہا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں اس بات کو ذکر کیا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے اعتبار سے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات نقل کر دے۔ آج کا جو ہمارا دور ہے یہ ایسا ہی دور ہے، یہ ترقی یافتہ دور ہے، آدمی کے پاس جو کچھ بھی آیا
وہ آتا ہے، آدمی آگے اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، آدمی اس کو آگے چلتا کر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بہتا کر دینا، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے اقوال جو ہمارے گروپوں میں یا ہمارے واٹس ایپ پر یا ہماری کسی بھی آئی ڈی پر چلتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں بھی جو اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف وہ منسوب نہیں ہوتے، ان کی طرف سے کوئی ایسا قول ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ شیعہ حضرات نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ان کے اقوالوں کے نام پر جو ہے وہ چلائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں، اور اس طرح حدیث میں اور اس طرح حدیث میں، تاکہ ہر رد و یابس، ہر سوکھی اور تر لکڑی کو اٹھانے والا نہ بنے بلکہ تحقیق کرے، اور خاص طور پر جب شریعت کا معاملہ ہو تو اس میں اپنے آپ کو بہت محتاط رکھے، اس لیے کہ حضرات محدثین کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ حدیث کو روایت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ جتنا احتیاط وہ کرتے تھے، اگر اتنا احتیاط نہ کیا جاتا تو قرآن و حدیث کا ایسا ذخیرہ اور قرآن و حدیث کی ایسی باتیں جو آج تک ہمیں پہنچتی ہے ایسی نہ پہنچتی۔ جس طرح تورات کے اندر خلط ملط ہو گئی، انجیل کے اندر خلط ملط ہو گئی، پرانی آسمانی کتابوں کے اندر انہوں نے خلط ملط کر دی، تاکہ ان کے راہبوں کی طرف سے ہوا ہے، ان کے پادریوں کی طرف سے ہوا ہے، ان کے علماء کی طرف سے ہوا ہے، لیکن ہمارے حضرات اکابر علماء نے، محدثین نظام نے اس کے باب میں بہت احتیاط کیا، کہ اتنا احتیاط کہ اگر کسی کے باب میں کوئی ادنا شبہ بھی ان کو مل جاتا تو اس سے روایت نقل نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ایک محدث صاحب کسی شخص کے یہاں روایت لینے کے لیے گئے، حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی کو اپنی بکری کو بلانے کے لیے خالی برتن بتا رہا ہے، یعنی بکری کو قریب بلانے کے لیے خالی برتن بتا رہا ہے تاکہ بکری جو ہے وہ قریب آ جائے اور اس کو کھونٹے سے باندھ دیا جائے۔ تو کہا کہ جب یہ آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو انسان کو نہیں دے گا، جب یہ آدمی جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو بغیر جو ہے وہ برتن کے اندر نہ کچھ اناج ہے، نہ کوئی غلہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خالی برتن بتا کر جانور کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو جب یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو انسان کو نہیں دے گا، لہذا ان سے روایت نہیں لی اور چلے گئے۔ اتنی دور کا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد یہ ماجرا دیکھا کہ یہ آدمی تو اپنے جانور کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے تو کیا انسانوں کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، لہذا چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ تو لہذا ان حضرات نے بہت احتیاط کیا، لہذا ہم بھی احتیاط کریں، ہر آنے والی بات کو آگے نہ بڑھاوے، ہر آنے والی بات کو نقل نہ کرنے رہے جب تک کہ ہمارے پاس پوری تحقیق نہ ہو جائے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ غلط باتوں کو جب چلاتا ہے تو پھر جب اچھی باتیں آتی ہیں تو لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، لہذا آدمی اس میں احتیاط کرے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تجھے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جس بات کا تجھے علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان اور آنکھ اور دل یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آدمی کے کان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، آدمی کی آنکھ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور آدمی کے دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ تینوں کے تینوں اعضاء مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اندر بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے اور گناہوں کے اندر بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے، اور دل کو تو مرکز بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر بلکہ قرآن پاک کی آیت نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ آدمی کے جہنم میں جانے کے بعد جہنم کی آگ کا سب سے زیادہ اثر اس کے دل پر ہوگا، اس لیے کہ توحید اس کے اندر ہوتی ہے، اور یہی ایمان والے کے لیے بہت قیمتی دولت ہوتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ اس نے جب اپنے دل کی حفاظت نہیں کی، گویا کہ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم جو ہے نمازوں میں پڑھتے رہے نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، کہ وہ بھڑکی ہوئی روشن ہونے والی آگ ہے
التي تطلع على الافئدہ، یہ جو دلوں کے اوپر اثر کرتی ہیں، یعنی دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت علماء مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جہنمی کو جہنم کی آگ کا سب سے زیادہ اثر اس کے دل پر ہو، اور جب دل پر اثر ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پر جاتا ہے اور پورا بدن محسوس کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں بہت جو بہترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل یہ سب ایسے اعضاء ہیں کہ ان سے قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہے اور ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے. آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے. ہاتھ زنا کرتے ہیں اور اس کا زنا کہا کہ غیر محرم کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہو. کہا کہ کان زنا کرتے ہیں اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال، جیسا کہ ہم نے وہاں پر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا والی آیت کے تحت سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت لینے ہوئے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ایک وہ جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو اپنی رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. دو چیزوں کی جو ضمانت لیتا ہو اس کی حفاظت کرتا ہو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اسی طرح مشکاۃ شریف کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی 6 چیزوں کی ضمانت لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال نبوت ظاہر ہو رہا ہے. دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کا کوئی نبی کسی کے باب میں جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا. کسی کے پاس یہ پاور ہے ہی نہیں، کسی کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں. کوئی بھی آدمی جتنا بھی ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، میں کسی کے باب میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ جا تو جنتی میں تیرے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، آپ کی عظمت، آپ کی کبریائی، آپ کا جلالت نبوت کا یہ مصداق ہے. یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک جگہ پر یوں فرمایا کہ جو آدمی 2 چیزوں کی ضمانت لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اور یہاں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت جو مشکاۃ شریف میں موجود ہے اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے کہ جو بندہ 6 چیزوں کی ضمانت لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یعنی میں اس کو جنت میں داخل کروا کر رہوں گا. اس میں پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بولے تو سچ بولے. جب بولنے کی باری آوے، بولنے کا نمبر آوے تو جب بھی بولے سچ بولے. ایسا آدمی تاکہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کراؤں گا. دوسرا عمل بتایا کہ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے. جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے 12ویں نمبر پر پڑھا تھا نا، وہ اوفو بالعقد، کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو. جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. لہذا احتیاط کرو کہ جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو وہاں تک کسی سے وعدہ نہ کرے. انشاءاللہ کے کلمات ملا دے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام ہو سکے گا تو میں کر دوں گا. نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے کو 15 تاریخ کو دے دوں گا. تاکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ منافقوں کی علامت ہے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، وعدے میں بے وفائی کرتا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ذکر فرمائی کہ جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. تیسری چیز ذکر کی جب تمہارے پاس امانت رکھی جاوے تو اس امانت کا حق ادا کرو. تمہارے پاس امانت رکھی جاوے. اب امانت چاہے پیسہ ہو، روپیہ ہو، یا امانت بات ہو. کسی کی بات بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے. بسا اوقات کوئی آدمی کو کہتا ہے دیکھ بھائی میں تیرے کو کہتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو مت کہنا، تو یہ بات امانت ہے جو قبر تک لے کر جانا ہماری ذمہ داری ہے.
اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی یوں کہے ایک بات کہتا ہوں کسی کو مت کہنا، تو اس کو یوں کہنے کا کہ بھائی مت کہہ، میرے سننی نہیں ہے، اگر میرے سے امانت ادا نہ ہوئی تو میں گنہگار ہوگا، لہٰذا میرے سننی ہی نہیں ہے۔ اور عورتوں میں تو یہ مشہور ہے کہ جب کسی بات کو پھیلانا ہو تو یوں کہو ایک بات کہتی ہوں کسی کو کہنا مت، تو لہٰذا وہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ اس لیے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس کام سے ان کو روکا جائے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل جاتا ہے، تو لہٰذا عورتوں کے اندر کسی بات کو چلانا ہو تو یوں کہا جاتا ہے ایک بات میں کہتی ہوں کسی کو کہنا مت، وہ پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے پاس امانت رکھی جاوے تو اس امانت کو پورا کرو، چاہے امانت روپیہ پیسہ ہو، امانت چیزیں ہو یا امانت بات ہو۔ کوئی بات آدمی امانت رکھے اس کا بھی احتیاط کیا جائے۔ کتنا احتیاط کیا جائے؟ اتنا احتیاط کیا جائے کہ کتابوں میں نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے اور کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور سنے نہ، آپ کو کہا نہیں اس نے کبھی کسی کو کہنا مت، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور سنے نہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ میری بات کوئی سن تو نہیں رہا، ایسے وقت میں بھی اس آدمی کو وہ بات اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کہنا درست نہیں۔ سامنے والے نے بات کہتے ہوئے یہ حیرت اختیار کی تھی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، یعنی کوئی سن تو نہیں رہا ہے میری بات، اور اس طرح آپ سے وہ بات کہی تھی، وہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو قبر تک آپ کے لیے لے جانا ضروری ہے، یا جب تک وہ نہ کہہ دے وہاں تک اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور آج کل یہ چیز امت سے جو ہے وہ کیا ہے فوت ہو چکی ہے کہ جو چیزیں ہمیں بطور امانت کے دی جاتی ہیں ہم اس کی امانت کی حفاظت نہیں کرتے، اس امانت کو یا تو ضائع کر دیتے ہیں یا اس امانت کے اندر خیانت کر دیتے ہیں۔ پہلے عربوں کے یہاں یہ ماحول تھا کہ جب وہ لوگ لمبے لمبے سفروں پر جاتے تھے تو اپنی بیٹیاں پڑوس کے گھروں میں بطور امانت کے رکھے جاتے تھے، بیٹیوں کو اپنے گھروں پڑوس کے، اور قافلے 6-6 مہینے میں 8-8 مہینے میں 1-1 سال میں واپس آتے تھے، اور ان کی بیٹیاں ان کے گھروں کے اندر بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کا اعتماد ہوتا تھا کہ ہاں جس پڑوسی کے گھر میں رکھ کر آیا ہوں میرا بیٹا میری بیٹی وہاں پر حفاظت سے رہے۔ اور مال کے باب میں تو اس سے بھی زیادہ احتیاط، مال کے باب میں وہ لوگ اس سے بھی زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی کا مال بطور امانت کے دیا جاتا کہا کہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے کہ فلاں کا مال میں نے فلاں جگہ دفن کیا ہے اور اس کو دینا ہے، لہذا تم دیے بغیر دنیا سے جانا مت، کہا تو اس کو دے کر جانا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے آپ نے ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے اور کہا کہ علی اس امانتوں کو ان کے لوگوں تک پہنچانا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آنا، امانتوں کو جب تک دو نا وہاں تک جانا مت، لہذا امانت کے باب میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چوتھی چیز کہ آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کہ اس کو ناجائز محل پر صرف نہ کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ پانچویں چیز اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، یعنی اپنے آنکھوں کو نیچا رکھے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا نہ کرے۔ اور چھٹی چیز اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور فرمایا کہ جو آدمی 6 چیزوں کی ضمانت لیتا ہو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ لہذا فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ 14 اصول یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے، لہذا ہمیں اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، یا جس کے بارے میں خالی سنا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ایسا کرتا ہے تو اس کی توہ میں نہ لگ جائے، اس کے بعد میں غلط باتیں نہ چلانے لگے، اور خاص طور پر قرآن و حدیث کی باتیں جو ہمارے پاس آوے ہم احتیاط کے ساتھ اس کو پہلے دیکھیں، سوچیں سمجھیں، کسی عالم مفتی سے اس کا رابطہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد آگے چلاویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح اور سچی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔